السلام علیکم، میں ہوں عثمان چودھری۔ آج میریٹ اسلام آباد میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے زیر اہتمام ایک سیمینار ہونے جا رہا ہے، جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان خصوصی خطاب کریں گے۔ اس سیمینار کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر حامد میر صاحب ایک بڑے عرصے کے بعد اسٹیج پر موجود ہوں گے، عمران خان صاحب کے آمنے سامنے ہوں گے۔ بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے یہ سیمینار۔ سمیع ابراہیم صاحب اور باقی صحافی بھی یہاں پر موجود ہیں۔ آپ کو ابھی اندر لے کے چلیں گے۔ جیسے ہی خان صاحب آتے ہیں تو ان کی تقریر اور حامد میر صاحب کے ساتھ وہ کیسے ملتے ہیں، ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ عمران خان صاحب آ چکے ہیں۔ اگر وہ عطر اللہ صاحب اس سیکشن کو سسپینڈ نہ کرتے تو یہ بات کرنا آج یہاں پہ بڑا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے یہ بات بالکل صحیح کی جا رہی ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹر کے دور میں اور آج کے دور میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹر کے دور میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن کون ہے۔ یہ سویلین گورنمنٹ کے دور میں جو ایک آمرانہ قسم کے اقدامات لگتے ہیں تو وہ سامنے نہیں آتے، پتہ نہیں چلتا کون کیا کر رہا ہے۔ اسی میرے بعد آنے والا مقرر یہ کہتا ہے کہ پاکستان امریکہ کا غلام ہے اور پاکستان کو امریکہ کی غلامی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے یہ آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے، بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ اس بات کا۔ یہ آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے کیونکہ آرٹیکل 19 میں انہوں نے ایک چھوٹے سے کچھ الفاظ شامل کیے ہوئے ہیں کہ آپ کسی دوست ملک کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ تو اب دوست ملک کون ہے بھائی؟ اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ تو آپ نے اگر مجھے گرفتار کرنا ہے، ابھی میں کہہ دوں کہ امریکہ کی غلامی نامنظور، تو یہ آپ آرٹیکل 19 کے تحت مجھے گرفتار کر سکتے ہیں۔ تو جو میثاق صحافت ہے اس میں سب سے اہم چیز یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو آرٹیکل 19 میں آپ نے کولونیل مائنڈ سیٹ کو انجیکٹ کیا ہوا ہے، اس کولونیل مائنڈ سیٹ کو آرٹیکل 19 میں سے نکالیں۔ بھائی ہمارے پاس بھی بڑے راز ہیں، ہم بھی سامنے لے آئیں گے اور بتائیں گے کہ ڈاکٹر شیری مزاری جو ہے اس کو جرنلسٹ پروٹیکشن بل کی وجہ سے کہاں پہ کون اس کو طلب کرواتا تھا، اس کو پیشیاں بھگتنی پڑتی تھی، کون اس کو کیا دھمکیاں دیتا تھا، یہ بتا دوں گا نا میں جس دن، میں سیریس بات کر رہا ہوں، اس دن آپ لوگوں کو لینے کے دینے پڑ جائے گے۔ بٹ آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو امبیرس اینی ون۔ میں آپ کو اس پہ شاباش دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے وہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل منظور کروایا۔ اتنی مشکل زگ زیگ میں سے نکل کے فروغ نسیم نے پوری کوشش کی کہ یہ بل منظور نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ بل منظور ہو گیا اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ مینلی ڈاکٹر شیری مزاری کو جاتا ہے اور پھر بعد میں آپ تحریک انصاف کو بھی اس کا کریڈٹ دے دیں۔ لیکن یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، میری بات کا برا نہ بنائے، کہ جب فروغ نسیم صاحب اس بل کے خلاف سازشیں کر رہے تھے اور انہوں نے جو مسنگ پرسنس کا بل تھا اس کے خلاف بھی سازشیں کی، تو کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ یہ بڑا پرابلم ہے کہ آپ اس کو روک نہیں رہے تھے، اور مجھے پتا ہے کہ مجھے کہاں سے پریشر آتا تھا کہ یار یہ تم کیوں یہ شیری مزاری کے بل کو لیے پھر رہے ہو۔ جب اس کو پی ایف نے سپورٹ کر دیا اور اس کو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے سپورٹ کر دیا، اور مجھے آئی رحمان مرحوم نے کہا، میں نے جب ان کو جا کے اس کا ڈرافٹ رکھا تو آئی رحمان صاحب نے کہا حامد یہ بل منظور ہو جائے گا؟ میں نے کہا سر ہو جائے گا۔ اس نے کہا اس کا مطلب ہے میری ساری زندگی کی جو سٹرگل ہے وہ کامیاب رہی۔ وہ بل منظور ہو گیا، لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر اس میں کمیشن بننا تھا کہ کسی صحافی پہ جب حملہ ہوتا ہے تو وہ کمیشن جو ہے اس نے انکوائری کرنی تھی، اور اس کمیشن میں ورکنگ جرنلسٹ کی تعداد زیادہ تھی۔ اب وہ کمیشن اگر وہ کمیشن آج ہوتا تو یہ جو بہت سے صحافی ہمارے سامنے بیٹھے ہیں جن پہ آج کل مقدمات درج ہو رہے ہیں اور ان کو ہراسمنٹ کا سامنا ہے، تو وہ کمیشن ان کی انکوائری کر رہا ہوتا۔ نہ وہ کمیشن بن سکا، نہ ہی اس کمیشن کا سربراہ جو ہے اس کی تقرری ہو سکی۔ لہٰذا یہ جو میثاق صحافت ہے اس میں ایک چیز یہ بھی شامل ہونی چاہیے کہ جو پچھلے دور میں جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل بنایا گیا تھا، اس جرنلسٹ پروٹیکشن بل میں جو کمیشن ہے اس کو کمیشن کی تشکیل مکمل کی جائے، اس کا چیئرمین لایا